بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ہر کام میں رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بندہ آ کے وجہ بن جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، بعض اوقات رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، پسند کر جاتے ہیں، بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے، کاروبار ہوتے ہوتے رک جاتا ہے، اور ڈیلنگ ہوتے ہوتے کینسل ہو جاتی ہے۔ بہت سے کام ایسے ہیں جو ہوتے ہوتے ہی رک جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ گناہ ہیں، اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ آپ سے کوئی بندہ آپ کی دکان پہ کوئی چیز لینے آیا ہے، آپ کے ساتھ کوئی بندہ کاروبار کر رہا ہے، یا آپ کے ساتھ کوئی بھی بندہ کسی بھی معاملے میں انوالو ہے، تو وہ بندہ غلط کیوں کرے گا؟ آپ کے ساتھ زیادتی یا آپ کے ساتھ ظلم یا آپ کا حق مار جائے یا جو بھی کرے گا، کیوں کرے گا؟ کیونکہ وہ پریشانی اور مصیبت اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے لیے طے کر دی گئی آپ کے اعمال کی وجہ سے۔ ایک طرف گناہ کر رہے ہیں، فلمیں، گانے، میوزک، ڈرامے، بے پردگی، بے حیائی، غیبت، جھوٹ، چغلی، سب کچھ چل رہا ہے، اور اللہ رب العزت سے وہ وفا کے دعوے بھی چل رہے ہیں، نبی علیہ السلام سے محبت کے دعوے بھی جھوٹے چل رہے ہیں، اور پھر چاہتے ہیں ہمارے مسئلے حل ہو، اور ہم کہ جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ بندہ جھوٹا ہے جو کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے اور اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کے غفور الرحیم ہونے کا یقین ہوتا تو نافرمانی نہ کرتا۔ آپ نے کسی بچے کو ایسا دیکھا ہے، کوئی بندہ آپ کو ایسا ملا ہے جو ماں باپ کو صرف اس لیے ذلیل کر رہا ہو، ماں باپ کی اس لیے نافرمانی کر رہا ہو کہ جی میرے ماں باپ بڑی مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان کی بات نہ بھی مانوں کوئی مسئلہ نہیں؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا، لیکن ہم کر رہے ہیں اور ہم ذلیل بھی ہو رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ بڑا غفور ہے، میں شرم نہیں آتی؟ نافرمانی کریں گے، ماں باپ کی نافرمانی پہ لوگ کہیں گے شرم کر، اتنی تو اسے محبت کرتے ہیں، تیرا اتنا خیال رکھتے ہیں، کیا نہیں تیرے لیے کیا ماں باپ نے، اور تو ایسے کرتا ہے؟ اور اللہ رب العزت نے تو ساری کی ساری نعمتیں ماں باپ سمیت اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں۔ اللہ رب العزت زیادہ حق رکھتے ہیں اس بات کا، خیال ہی نہیں آتا، من مرضی کی زندگی گزار رہے ہوں، جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، تسی ڈراندے رہے۔ جہنم وہ دوزخ کا طبقہ ہے جو صرف مسلمانوں سے بھرا جائے گا، غیر مسلم، کافر، ہندو، منافق تک نہیں ہوں گے اس میں، مسلمان ہوں گے وہاں، اپنے گناہوں کی وجہ سے جائیں گے۔ آپ کے پاس سند ہے معافی کی تو جو مرضی کرے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ہر کام میں، ہر مسئلے میں رکاوٹ اگر دور ہو جائے تو پھر چینج یور لائف کورس کریں، اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑیں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کر ساتھ آپ اعمال کریں، اور اعمال میں سب سے پہلی چیز وہ درود ابراہیمی ہے۔ آج کے عمل میں بھی کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی بندہ آپ کے عمل میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہو، بس آپ نے یہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ جو بندہ آپ کے کام میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، خود آ کے آپ کا وہ کام کرے گا۔ رشتے کا مسئلہ چل رہا ہے، لگ رہا ہے رشتہ ختم ہونے والا ہے، کوئی مسئلہ ہونے والا ہے، وہ لوگ خود آ کے ہاں کر جائیں گے، کہیں گے ہاں ہمیں یہ قبول ہے۔ ڈیلنگ کے لیے جو بندہ کہہ رہا ہے جی مشکل لگ رہا ہے، دعا کریں کو حالات بن جائیں، وہ خود آپ کے پاس آ کے کہے گا ہاں بھائی مجھے یہ کام کرنا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں چینج یور لائف کورس کے ذریعے۔ چینج یور لائف کورس ایک کورس ہے جو واٹس ایپ پر کروایا جاتا ہے، اور اس قدر وہ سریع الاثر ہے کہ آپ شروع کریں گے آپ کو دل کا سکون مل جائے گا، اور کورس مکمل ہونے تک آپ کا اللہ رب العزت سے ایسا تعلق جڑ جائے گا کہ آپ جو دعا کریں گے قبول ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کو اپنے دل سے اللہ اللہ کی آواز آئے گی، آپ کو محسوس ہوگا میرا اللہ میرے ساتھ ہے، ہاں ایسا یقین ملے گا انشاءاللہ اس کورس۔ تو جو لوگ یہ کورس کر رہے ہیں اور میرا اپلوڈ ہونے والا ہر وظیفہ کر رہے ہیں، الحمدللہ ان کے مسائل حل ہو بھی رہے ہیں اور بہت فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ تو ضرور انشاءاللہ آپ اس کو جب کریں گے تو فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ، اسے ضرور کیجئے۔ عمل کی ترتیب میں آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر آپ نے اس درود پاک کا اجر اس بندے کو ہدیہ کرنا ہے جو آپ کے مسئلہ میں، آپ کے معاملے میں رکاوٹ بن رہا ہے اور آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن رہا ہے۔
کوئی ڈیلنگ کا مسئلہ ہے آپ ان کو اعمال ہدیہ کریں۔ یہ بات دیکھیں، جو بندہ فوت ہو چکا ہو اس کو جو اجر ہدیہ کیا جاتا ہے، ثواب بھیجا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب، اور جو زندہ ہو اس کو یہی اعمال دینا، اسے کہتے ہیں اعمال ہدیہ کرنا۔ تو آپ نے اعمال ہدیہ، اللہ میں نے یہ جو درود پاک پڑھا ہے اس کا اجر فلاں بندے کو عطا فرما کر اس کا دل میرے لیے نرم فرما دیں، وہ میرے اس کام میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، اللہ اس کے دل میں محبت پیدا فرما دیں، وہ میرے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ آپ اس کا فائدہ دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ 3 بار درود ابراہیمی صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم 70 بار پڑھیں، اس کا اجر ہدیہ کریں، پھر اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ ہی دلوں کو نرم فرمانے والے ہیں، آپ اس کے دل کو نرم فرما دیجئے، اس مسئلے کو حل فرما دیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ کورس کرنا چاہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کا، جادو، بندش، نظر باد اور اس طرح خیر ساس کا، شوہر کا، جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب مسائل کا حل اللہ رب العزت کے پاس ہے، اللہ آپ کا مسئلہ حل فرما سکتے ہیں۔ لوگوں سے ان مسائل کا ذکر نہ کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ تو اگر کورس کرنا چاہیں تو واٹس ایپ نمبر کومنٹ باکس میں شو ہو رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر شو ہو رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کورس کے لیے بھی نمبر ہے اور سپورٹ کے لیے بھی نمبر ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا شرط ہے ان لوگوں کے لیے جن کو کرنا آتا ہے، جن کو نہیں کرنا آتا ان کے لیے شرط نہیں ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔